اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سال کی شہزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، کربلا سے لے کے شام تک کون سا ایسا ظلم تھا کہ جو سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا گیا ہو، کہ جب میدان کربلا میں سب شہید ہو گئے تو امام حسین تنہا رہ گئے۔ امام حسین زلجنا پر سوار ہوئے اور زلجنا کی لگام کھینچتے ہیں، لیکن زلجنا آگے نہیں بڑھ رہا، اپنے سر کو جھکائے ہوئے اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے۔ تو امام حسین جب گھوڑے سے نیچے اتر کر دیکھتے ہیں کہ شہزادی سکینہ زلجنا کے قدموں سے لپٹ کر کہتی ہے، اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے کر جاؤ۔ جو کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا، اور اپنے بابا کے گلے لا کر رونے لگتی ہے، اور آپ اس 4 سال کی معصوم بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین کی رخصت پر ایک قیامت سا سما آ گیا۔ بالآخر امام حسین نے میدان کربلا میں یزیدی فوج کے ساتھ ایسی جنگ لڑی کہ یزیدی لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بالآخر زخموں سے چور ہو کر آپ زلجنا پر سوار ہوتے ہیں، اور غائب سے آواز آتی ہے کہ اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ تو بس آپ ذوالفقار کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آخرکار سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ آپ پر حملہ کیا اور امام حسین پاک کو شہید کر دیا۔ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد یزید نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کروایا اور کہا کہ انہیں قیدی بنا کر میرے دربار میں لے آؤ۔ بس رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو گئیں۔ جب یزید کی دربار میں پہنچی تو وہ ہنس ہنس کر زمانے کو اپنا مقام بتاتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ آج میرے دادا حور زندہ ہوتے تو اولاد رسول کا حشر دیکھتے کہ میں نے ان کے جوانوں کو مار دیا اور ان کی عورتوں کو قید کر دیا۔ امام سجاد کے خطبے کے بعد جب سوئے ہوئے لوگوں کے ضمیر جاگنے لگے تو یزید نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے خاندان کو قید میں ڈال دو۔ رسول اللہ کی بیٹیاں اور نوازیاں امام سجاد کے ساتھ قید میں رہنے لگیں۔ تو بس دن گزرنے لگے۔ ان بے وارث بیبیوں میں ایک چھوٹی بچی بھی تھی جو تاریخ نے سکینہ بنت حسین لکھا۔ وہ اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی اور وہ رات کو اپنے بابا کو بے پناہ یاد کرتی تھی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ روتی رہتی تھی اور بابا بابا کہتی رہتی تھی۔ اس بچی کے رونے کی آواز میں اتنا درد تھا کہ یزید کے محل کی دیواریں ہلنے لگیں۔ یزید نے کہا کہ اس بچی کی آواز نے مجھے بے چین کر دیا، اس کو زندان میں رکھو تاکہ اس کی رونے کی آواز میرے کانوں تک نہ آئے۔ اس 4 سال کی بچی کو زندان کے اندھیرے میں رکھا گیا اور وہ تنہا اندھیرے میں بابا کی صدائیں لگاتے ہوئے روتی رہی۔ اس بچی کی بے چین کرنے والی آواز یزید کے کانوں تک بار بار آتی رہی۔ یزید زیادہ شراب پینے لگا اور پھر بھی اسے نیند نہ آئی۔ آخرکار اس نے کہا کہ پوچھو یہ بچی چاہتی کیا ہے؟ تو بس سپاہی امام سجاد کے پاس آئے اور امام سجاد سے کہنے لگے، اس بچی سے پوچھو یہ کیا چاہتی ہے، یہ بچی ہر پل کیوں روتی رہتی ہے؟ تو امام سجاد نے رو کر فرمایا، یہ بچی اپنے بابا کو چاہتی ہے، اسے ایک بار اپنے بابا کا سر دے دو تو یہ خاموش ہو جائے گی۔ تو بس یزید نے امام حسین کا سر مبارک زندان میں بھجوایا۔ تو جیسے ہی 4 سالہ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا تو وہ زاروں قطار رونے لگی اور کہتی ہے کہ بابا مجھے آپ کے بنا نیند نہیں آتی، آپ کے بعد شمر مجھے تماچے مارتا رہا، بابا آپ کے بعد مجھے کوئی تازیانے مارتا رہا، بابا ان ظالموں نے میرے کانوں کی بالیاں چھین لی اور مجھے قید کر دیا اور مجھے زندان میں ڈال دیا۔ بس وہ بچی روتی رہی اور اپنے بابا کا سر چومتی رہی، اور اتنے میں رونے کی آواز ختم ہوئی اور امام سجاد کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام سجاد نے بی بی زینب سے کہا، جاؤ اے میری ماں، جاؤ سکینہ کو دیکھو، اور سپاہیوں سے کہا کہ ہمیں 3 دن کا پانی اکٹھے دیا جائے تاکہ میں اپنی بہن کو غسل دے سکوں۔ بس اس زندان کے اندھیرے میں 4 سالہ بچی سکینہ کو غسل دینے کا ارادہ کیا گیا۔ تو اتنے میں بی بی زینب روتے ہوئے امام سجاد کے پاس آئی اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی، اے بیٹا تو وقت کا امام ہے، ایک مسئلہ لے کر تیرے پاس آئی ہوں۔ امام سجاد نے بی بی زینب کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے، اے میری ماں زینب، آپ خود عالمہ ہیں اور دین کے مسائل بھی جانتی ہیں، ایسا کیا مسئلہ ہے کہ جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے؟ تو بی بی سکینہ رو کر کہنے لگی،
جیسے ہی غسل دینے کے لیے بی بی سکینہ کے لباس پر میں نے ہاتھ رکھا تو میں نے دیکھا کہ کربلا سے لے کر کوفہ و شام کے بازار تک اور کوفہ و شام کے بازار سے لے کر زندان تک سکینہ ایک ہی لباس میں رہی ہے۔ اس بچی نے اتنے تازے آنے کھائے ہیں کہ اس کا لباس اور اس کی کھال مل چکی ہے۔ اب لباس کو اتارتے ہیں تو سکینہ کی کھال بھی اتر آتی ہے۔ اے سجاد بتاؤ کہ اس بچی کو غسل کیسے دیں؟ تو امام سجاد سن کر خون کے آنسو رونے لگے اور فرمانے لگے، اے میری ماں، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ سکینہ کو اس کے لباس کے ساتھ تدفین کیا جائے تاکہ روز محشر اپنے نانا کے پاس اسی حال میں پہنچے اور کہے کہ ان کی امت نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ تو بس امام سجاد نے اس قید خانے میں اس 4 سالہ معصوم بچی سکینہ کو دفنا دیا۔ کروڑوں درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد پر، اور سلام ہو کربلا کے تمام ساتھیوں پر کہ جنہوں نے بہادری اور شجاعت کے ساتھ اسلامی پرچم کو بلند کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین و اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی یہ سبسکرپشن کبھی ضائع نہیں جائے گی۔